हो जाओ बच्चों रेडी, खजाना आ गया, अच्छी प्यारी बातों का फिर जमाना आ गया। नदीम सीखे और दुनिया को सिखलाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, वाला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, प्यारे प्यारे बच्चों, एक मर्तबा फिर खुश आमदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम। जी प्यारे प्यारे बच्चों, एक मर्तबा फिर हम अपना प्रोग्राम लेकर आ गए हैं जिसका नाम है इस्लाम फॉर किड्स। इस्लाम फॉर किड्स के अंदर हम कुरान पाक भी पढ़ना सीखा करते हैं, महफिल नात भी हुआ करती है, प्यारी प्यारी दीन की बातें भी सीखा करते हैं। तो अब आपने कहीं जाना नहीं है, हमारे साथ इस प्रोग्राम के अंदर शामिल होना है। और शामिल होकर क्या करना है? माशाअल्लाह, हम क्या कहते हैं? हो जाओ बच्चों, खजाना आ गया। हाँ जी, खजाना क्या क्या आ गया है? अल्लाह पाक अच्छी बातों प्यारी बातों का ख़जाना आ गया है और अच्छी बातें सीखने का ज़माना आ गया है। और कौन सा मौसम कौन सा आ गया है? बारिश का मौसम आ गया। अल्लाह पाक हमें भी रहमत और बड़ी बारिश अता फरमाए। हम यहाँ कराची में होते हैं, बाज़ जगह बारिश हो रही है, बाज़ जगह नहीं भी हो रही। तो आप भी हमारे लिए दुआ करें, जहाँ भी आप बैठ के देख रहे हैं, हो सकता है कहीं बारिश भी हो रही हो। हैं बारिश, बरसती बारिश में दुआएं कबूल भी होती हैं। तो आप हमारे लिए, कराची वालों के लिए भी दुआ करें कि हमारे यहाँ भी बारिश हो जाए। और कौन सा ज़माना आ गया है अनस भाई खाने का? क्या खा रहे हैं? आम का ज़माना आ गया जी। आम अल्लाह पाक की एक बहुत बड़ी नेमत है। आम चल रहे होंगे, फिर कोई बहुत सारे खा रहे होंगे, कोई कम खा रहे होंगे, लेकिन ज़्यादा नहीं खाएं, क्योंकि ज़्यादा खाने से क्या होता है? दाने निकलते हैं। हाँ, फिर दाने निकलेंगे मुंह पे मोटे मोटे। तो ऐसा भी नहीं करना। और अल्लाह पाक की आम क्या है? नेमत। खुबानी का भी ज़माना है, खुबानियाँ भी खा रहे हैं। वो क्या है? अल्लाह पाक की नेमत। और अंगूर भी खा रहे होते हैं। अंगूर आ जाएंगे अभी आने वाले मेरे ख्याल है। अंगूर भी अल्लाह पाक की क्या है? जी, अल्लाह पाक की नेमत है। और जब भी अल्लाह पाक की हम नेमत को इस्तेमाल करें, यूज़ करें, तो हमें क्या कहना चाहिए? हाँ, बस यही सवाल भी है जी कारी साहब, यही सवाल भी हमारा, जो घरों पर बच्चे देख रहे हैं, आपने ये बताना है कि जब भी हम कोई अल्लाह पाक की नेमत इस्तेमाल करें तो हमें क्या कहना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह पाक का शुक्र है, तमाम तारीफ़ें अल्लाह पाक के लिए हैं। तो यही आपने हमें बताना है कि जब भी हम कोई नेमत को इस्तेमाल करें तो हमें क्या कहना चाहिए? पानी पिए तो पानी पीना क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह। पानी नेमत है ना, तो पानी पी लिया तो क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, खाना खा लिया, दुआ भी पढ़ेंगे और क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छे अच्छे कपड़े मिल गए, पहन लिए तो क्या कहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह। कि जब प्यास लग रही हो और पानी ना मिले तो कैसा लग रहा होता है, और जब पानी मिल जाए तो कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। जी प्यारे प्यारे बच्चों, आपको हमने एक सवाल भी दे दिया है, उसका जवाब भी देना, और एक गोया काम भी दे दिया है कि आपने हमेशा याद रखना है कि अल्लाह पाक की नेमतें हम इस्तेमाल करें और साथ में उसका शुक्र भी अदा करें। और अब इसी के साथ हम चलेंगे अपने पहले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है जी नदीम सीखे और दुनिया को सिखलाए। जी कारी साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो हुजूर? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आपका सेगमेंट शुरू हो चुका है हुजूर। ये भी अल्लाह पाक की बड़ी नेमत है कि हम कुरान पाक पढ़ने की सादत अता फरमाए। बिल्कुल। इस पे भी अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें। और कुरान पाक जो कारी साहब आपको पढ़ाएंगे, आप सुनाएं भी कि जो आपको कारी साहब पढ़ा रहे हैं। जी कारी साहब। जी हाँ, प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, बहुत बड़ी नेमत है कि अल्लाह का कलाम, रब का कलाम, हम कुरान पाक ये पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, रेडी हो जाएं और कुरान पाक की आयतें, सूरतुल मुतफ़्फ़िफ़ीन हमारी जारी व सारी है। अम्मा पारा में आखिरी पारा कुरान पाक अगर आपके पास है तो उसका आखिरी जो पारा है उसकी सूरतुल मुतफ़्फ़िफ़ीन खोल लें और ये आयतें तवज्जो के साथ पहले आपने सुनना है। आयत नंबर 27 और 28, 27 और 28, तो इनको पहले तवज्जो के साथ सुनेंगे
اور پھر سمجھیں گے بھی. پھر یہاں موجود بچے جو ہیں ہم ان کے ساتھ پڑھیں گے اور پھر آخر میں اس کو سنائیں گے, اور آپ نے بھی پڑھنا ہے اور سنانا ہے. تو کوشش کریں, یہ چھوٹی آیتیں ہیں, آپ ان کو ریکارڈ کروائیں, یا پچھلا جو سبق ہوا ہے ان کو آپ ریکارڈ کروا سکتے ہیں اور ہمیں اپنا سبق سنائیں, تاکہ اس میں جو اغلاط ہوں, غلطیاں ہوں, تو ہم ان کی اصلاح کریں, درست کروا دیں, اور انشاءاللہ ہمارا قرآن پاک بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومزاجه من تسنیم. عینا يشرب بها المقربون. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. جی مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے تلاوت کلام پاک سماعت کی. اب انشاءاللہ العزیز قرآن پاک کو درست پڑھنے کا طریقہ ہم سیکھیں گے کہ کون سے رولز کو فالو کریں تو ہم قرآن پاک کو درست انداز سے پڑھ سکتے ہیں. سوال ہم آپ کو دے چکے ہیں کہ جب بھی اللہ پاک کی کوئی نعمت ہمیں ملے تو ہمیں کیا کہنا چاہیے, یہ آپ نے بتانا ہے. قاری صاحب آپ کو قرآن پاک پڑھا رہے ہیں, جو آیات پڑھا رہے ہیں آپ وہ سنا سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کچھ اور سنانا چاہتے ہوں تو وہ بھی آپ سنا سکتے ہیں. سوشل میڈیا والے بھی ہمارے اس پروگرام کو آگے شیئر کرتے چلے جائیں. جی ہاں پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین, قرآن پاک شروع کرنے سے پہلے ہمیں تعوذ اور تسمیہ پڑھنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومزاجه. ومزاجه. جی ہاں پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین, واو کی ادائیگی ہونٹوں کی گولائی سے, اور جب حرکات ادا ہوتی ہیں, حرکات کہتے ہیں زبر, زیر اور پیش کو. جب کبھی حرکات آتی ہیں ان کو بغیر کھینچے, بغیر جھٹکا دیے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, معروف پڑھتے ہیں. جی ہاں, معروف کہتے ہیں عربی طریقے کے مطابق پڑھنا معروف ہوتا ہے, اور عربی کے خلاف پڑھنا مجہول ہوتا ہے. اب مثال کے طور پر اگر ہم میم کی زیر کو می کی بجائے میم زیر می, اس کو کوئی شخص پڑھے, کوئی بچہ پڑھے, کوئی بڑا پڑھے, میم زیر میں, تو یہ مجہول ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ مجہول, یعنی عربی کے خلاف ہو جائے گا. تو ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ وَمِزَاجُهُ. ومزاجه. جی ہاں, وَمِ اور وَمِ, وَمِزَاجُهُ, تو یہ مجہول ہو جائے گا. تو ہم نے معروف پڑھنا ہے, اور میم کی ادائیگی, حرکت کی ادائیگی اچھے طریقے سے کرنی ہے, اور حرف مدہ کو ایک الف کھینچنا ہے. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اس میں ایک چیز کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے کہ زا کی ادائیگی اور جیم کی ادائیگی. بعض جگہوں پر ایسا دیکھا گیا ہے, سنا گیا ہے کہ زا اور جیم ایک جیسے کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر وَمِزَا, زا کی ادائیگی زال سے بتاتے ہیں وَمِزَاجُهُ, اور بعض زا اور جیم ایک جیسے کر دیتے ہیں. تو اس سے بھی بچنا ہے. وَمِزَاجُهُ. وَمِزَاجُهُ. ومزاجه. ماشاءاللہ, بہت اچھے. کھڑی حرکات کو ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے. من تسنیم. من تسلیم. جی ہاں پیارے بچوں, نون ساکن اور تنوین کے 4 قاعدوں میں سے ایک قاعدہ یہاں موجود ہے. یہاں بچے جو موجود ہیں وہ کون بتائے گا کہ یہ کون سا قاعدہ لگتا ہے؟ ماشاءاللہ, ہمارے زازان بھائی بتائیں گے کیا قاعدہ لگتا ہے اس میں. اخفا. اخفا. اچھا, اخفا کی معنی کیا ہے, کون بتائیں گے؟ ڈیفینیشن, پوری ڈیفینیشن. ہاں, ڈیفینیشن بتا دیں. نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف اکفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اکفا ہوگا, یعنی گنہ کر کر پڑھیں گے. حرف اکفا 15 ہے. ماشاءاللہ. اب ان میں سے نون ساکن کے بعد کون سا حرف موجود ہے؟ تا موجود ہے. اخفا کی معنی ہے پیارے بچوں چھپانا, یعنی یہاں نون کی ادائیگی جو ہوتی ہے وہ کلیئر نہیں ہوتی, نون چھپ کے ادا ہوتا ہے, غنہ ناک میں آواز لے کے جاتے ہیں, اور پھر اس کی ادائیگی ہوتی ہے من تسنیم. من تسلیم. ماشاءاللہ, سین کو باریک رکھیں گے, اس کو سیٹی کے ساتھ ادا کرتے ہیں. عینین یشرب. ماشاءاللہ, عین کی ادائیگی پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین حلق کے درمیان
والے درمیان والے حصے سے. تو یہ یاد کرتے رہیں کہ عین حلق کے درمیان والے حصے سے. اور حمزہ جو ہوتا ہے اگر عین صحیح ادا نہ ہوا تو یہ حمزہ سے بدل جاتا ہے. حمزہ جو ہے حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے. اگر آئی نہیں کی بجائے ای نہیں کیا تو کیا ہو جائے گا؟ حمزہ ہو جائے گا. تو یہ غلط ہو جائے گا. ہم نے کیا پڑھنا ہے صحیح طریقے سے؟ ہم عین کی ادائیگی رکھنی ہے. ماشاءاللہ. آئی نہیں. یا لین کو نرمی سے ادا کریں گے. اب یہاں پر ایک قاعدہ لگتا ہے تنوین کے بعد یا آ گیا. جی ہاں کون بتائے گا؟ ماشاءاللہ یہاں بچوں کو یاد ہے. ماشاءاللہ. حرف یرملون کا قاعدے کا نام کیا ہے؟ کسی کو یاد ہے؟ ماشاءاللہ کیا نام ہے؟ مائک دیجیے گا ان کو. ادغام. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت زبردست درست جواب دیا ہے. بالکل درست جواب دیا ہے کہ یہاں پر ادغام ہوگا, اخلاف نہیں ہوگا, ادغام ہوگا. کیوں ادغام ہوگا؟ نون ساکن تنوین کے بعد یا موجود ہے تو آپ دیکھیں نون کی آواز یا میں مل گئی. آئی نہیں. ماشاءاللہ. یشربو. شین کی ادائیگی بہت اچھے طریقے سے کرنی ہے, یعنی منہ میں آواز پھیل جائے. تفشی ایک صفت ہوتی ہے کہ منہ میں آواز پھیلتی ہے. آواز کو کلیئر رکھنا ہے اور را کو پر کر کے پڑھنا ہے کیونکہ را پر زبر ہے. عین یشربو بہل مقربون. جی ہاں پیارے بچوں, جب ہا کو لام سے ملائیں گے لام کو ہلانا نہیں ہے اور یہاں ہا کی ادائیگی کلیئر رکھنی ہے, ہا سے نہیں بدلنا چاہیے. اور ایک چیز اور پیارے بچوں, قاف حرف مستعلیہ میں سے, موٹے حروف میں سے, تو موٹا کریں گے. اس کے بعد را موجود ہے. بعض بچے را کی جب ادائیگی کرتے ہیں تو تکرار اصلی کرتے ہیں, یعنی اتنی تکرار ہوتی ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ کئی را ادا ہو گئیں. کیسے؟ مقربون مقربون. اگر ایسے پڑھیں گے تو یہ غلط ہے. ہم نے ایک را پڑھنی ہے, تکرار اصلی نہیں ہونی چاہیے, یعنی اس کی ادائیگی میں نوک زبان میں کپ کپاہٹ ہوتی ہے جو ہمیں خود کو پتہ چلے گی, سامنے والے کو اس کا زیادہ پتہ نہیں چلنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو اس کی ادائیگی کریں گے تو بہل مقربون. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی مدنی چینل کے ناظرین اور پیارے پیارے بچوں اور جو بھی سن رہے ہیں, بچے ہیں, بڑے ہیں, امی ہیں, نانی ہیں, دادی ہیں, دادا ہیں, سب نے ماشاءاللہ قرآن پاک پڑھنے کا طریقہ سیکھنے کی کوشش کی. کسی نے کوشش کی ہوگی, کسی نے نہیں کی, اور جس نے نہیں کی اسے چاہیے کہ کوشش کرے. سب کو سیکھنا چاہیے, چاہے جو یہاں پر موجود ہیں, جی ہاں, چاہے ایم سی آر میں ہو, پی سی آر میں ہو, چاہے ہمارے کیمرہ مین ہو, جو بھی ہو, سب کو بھی توجہ کرنی چاہیے کہ قرآن پاک کیا ہے. قرآن پاک درست پڑھنا سب کو آنا چاہیے. دیکھیں قرآن پاک ہم کہاں پڑھتے ہیں؟ کہاں پڑھتے ہیں؟ نہیں, قرآن پاک مدرسے میں تو سیکھتے ہیں, نماز میں پڑھتے ہیں. نماز تو سب کو پڑھنی ہے نا. کوئی ایسا تو نہیں کہ جی نماز جی اس نے نہیں پڑھنی اس نے نہیں پڑھنی. جو بھی مسلمان ہے اسے تو نماز پڑھنی پڑھنی. بعض صورت میں تو فرض عین ہے کہ اتنا سیکھنا جس سے اس کی نماز جائز ہو جائے. یہ تو ضروری ہے ہر مسلمان, مرد و عورت کے لیے, بچے کے لیے, سب کے لیے ضروری ہے. اب نماز تو سب نہیں پڑھنی ہے, صرف یہ تھوڑی ہے جو یہاں بچے موجود ہیں انہوں نے نماز پڑھنی ہے. ہر ایک نے نماز پڑھنی ہے, تو نماز پڑھنی ہے, درست پڑھنی ہے. اب ہم ساری زندگی نماز پڑھیں. دیکھیں نماز پڑھنے کے لیے کیا ہوتا ہے, وقت نکالنا پڑتا ہے. کوئی کام کر رہے ہیں, وہ کام چھوڑا, آپ گئے, وضو کیا, سب کچھ کیا, پھر جا کے نماز پڑھیں گے. اب نماز پڑھ رہے ہیں, اس کے اندر تلاوت تو کرنی پڑے گی. اب تلاوت ہی اگر غلط ہو پھر بہت ساری صورتوں میں تو نماز کا ہی مسئلہ ہو جاتا ہے کہ نماز ہی نہیں ہو رہی. لہٰذا آپ کے لیے بہت اچھا موقع ہے کہ ماشاءاللہ زبردست انداز سے قاری صاحب آپ کو پڑھاتے ہیں. تھوڑی تھوڑی کوشش کرتے جائیں, انشاءاللہ بہتری آتی چلی جائے گی. اور جو ہے کچھ کالز بھی موجود ہیں, آئیے کالز بھی شامل کر لیتے ہیں یہاں پر. میرا نام عدیل صادق ہے, میں لاہور شہر سے بات کر رہا ہوں. میں آج آپ کو آپ کے سوال کا جواب دوں گا. بالکل دیجیے. آج کے سوال کا جواب ہے, جب بھی ہم اللہ پاک کی کوئی نعمت کا استعمال کریں تو ہمیں الحمدللہ کہنا چاہیے. ہر صحابی نبی جنتی جنتی, ہر صحابی نبی جنتی جنتی, سب صحابیات بھی جنتی جنتی, 4 یارانے نبی جنتی جنتی, عثمان غنی جنتی 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 جنتی,
मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल जी जिंदाबाद। माशा अल्लाह, ज़बरदस्त, क्या बात है। अल्लाह पाक की जब भी नेमत इस्तेमाल करें तो हमें क्या कहना चाहिए? हाँ, यानी अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। और जब अल्लाह पाक का शुक्र अदा करेंगे तो नेमत और ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी। हैं, आम खा रहे हैं, आमों का ख़ास तौर पे मैंने जिक्र किया क्योंकि सीज़न चल रहा है। अब क्या होता है, और खाने का दिल चाहता है, आ नहीं रहे, अब्बू ला नहीं रहे, बाज़ों का ज़िद्दें करना शुरू हो जाते हैं। ऐसा करे जब एक दफ़ा खाए ना, उसके बाद अल्लाह पाक का बहुत सारा शुक्र अदा करें। अल्लाह पाक का बहुत सारा शुक्र अदा करें, इंशाअल्लाह फिर दोबारा जल्दी से आम आ जाएंगे। ठीक है, अच्छी अच्छी नियतों के साथ अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते चले जाएँ तो वो नेमतें बढ़ती चली जाती हैं। जी नेक्स्ट। मेरा शेष सवाल है, आयत के बीच में जीम की अलामत हो, उसके ऊपर सौत और लाम लिखा हुआ हो, उसमें क्या करना चाहिए? इस्लाम फॉर किड्स जिंदाबाद। आमीन, माशाअल्लाह। ये रुमैसा थी और मेरा ख्याल है बड़े दिनों बाद कॉल आई है शायद हमारी रुमैसा बाजी की। वैसे तो आती रहती थी, हैं भाई जी। चले भाई, रुमैसा बाजी आप कॉल करती रहा करें और बड़े अच्छे अंदाज से आप तो बड़े ज़बरदस्त सवालात पूछा करती हैं। जी भाई। हाँ रुमैसा बाजी, माशाल्लाह आपने अच्छा सवाल किया कि आयत के बीच में जीम की अलामत होती है, वफ़ जायज़ की अलामत होती है, सौद वक़फ़ मुरख़्ख़स की अलामत होती है, ला माना नहीं, ठहरना चाहिए। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि यहाँ न ठहरा जाए, वफ़ न किया जाए, मिला के पढ़ा जाए, बेहतर यही है। और अगर आपका सांस टूट रहा है तो वफ़ कर सकते हैं, मगर बेहतर ये मिला कर पढ़ें। ज़बरदस्त। जी भाई रुमैसा बाजी, आपको जवाब उम्मीद है मिल गया होगा। और बड़ों के भी दिलों में और जहनों में कुछ क्वेश्चंस होते हैं, अब वो कैसे करें कॉल? ये तो बच्चों का प्रोग्राम है, ख़ास तौर पे कॉल्स तो हम बच्चों की लेते हैं, तो भाई बच्चों के ज़रिए आप कॉल करवा कर सवाल कर सकते हैं। जी कॉल। मेरे अच्छे वकार अंकल और अच्छे कारी साहब, मैं हूँ सना मुनव्वर कराची से। आज मैं आप सबको हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की साहबजादियों के नाम बताऊंगी। और वो ये है, हज़रत सैयदा ज़ैनब रदियल्लाहु अन्हा, हज़रत सैयदा रुक़ैया रदियल्लाहु अन्हा, हज़रत सैयदा उम्मे कुलसूम रदियल्लाहु अन्हा, और सबसे छोटी और लाडली सैयदा कौनैन हज़रत सैयदा फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु अन्हा। बाकी बातें बाद में बताऊंगी। मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल, जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन, माशा अल्लाह, ज़बरदस्त, क्या बात है। हज़रत फातिमा ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा, हज़रत उम्मे कुलसूम, हज़रत रुक़ैया और हज़रत ज़ैनब रदियल्लाहु ताला अन्हुन्ना, ये हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी प्यारी साहबजादियाँ हैं, बेटियाँ हैं, शहज़ादियाँ हैं, जिनके आपने नाम बताए। बाकी बातें आप बाद में बताएंगी। चले जी, बाद में बता दीजिएगा। ज़बरदस्त। सबक नहीं सुनाया, मगर सबक भी सुनाना है इन्होंने। हाँ सबक देख ले भाई, कारी साहब का शिकवा आ गया अब तक। सबक सुनाना है आपने, इतनी अच्छी अच्छी बातें तो सुना दी हैं लेकिन सबक नहीं सुनाया। जी नेक्स्ट। मेरा नाम उमर अयूब है, मैं फैसलाबाद से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको आपके सवाल का जवाब दूंगा। आपके सवाल का जवाब है अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लाम फॉर किड्स जिंदाबाद, किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल, जज़ाकल्लाहु खैर। आमीन जी। इसलिए इस्लाम फॉर किड्स जिंदाबाद कहते हैं कि बच्चों को प्यारी प्यारी बातें सिखाया जाती है यहाँ पर कि अल्लाह पाक की नेमत खाएं तो उसका शुक्र भी अदा करें। और दुनिया में जिससे हम कोई नेमत लेते ना, कोई चीज़ मिले, अब्बू से मिले, अम्मी से मिले, हकीकत में देने वाला कौन? अल्लाह। और ये वसीला बनते तो इनका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। ठीक है, इससे खुश होंगे अब्बू। हैं, चले जी एक कॉल और लेते फिर कारी साहब की तरफ। मेरा नाम अहमद असद तारी है और मैं सियालकोट से बात कर रहा हूँ। मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहूँगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये बड़ा अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पूरा कह दें, सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह कहें तब भी ठीक है, लेकिन अगर पूरा कहेंगे तो और अच्छी बात हो जाएगी। माशाअल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त है। जी कारी साहब। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, अब इन आयात को, आयत नंबर 27, 28, इनको तवज्जो के साथ अब हमारे साथ आप भी पढ़िएगा और यहाँ मौजूद बच्चे वो भी पढ़ेंगे और उसके बाद यहाँ मौजूद बच्चे सुनाएंगे भी, और आप भी मज़ीद कोशिश करें कॉल रिकॉर्ड करा के ये आयतें सुना सकते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर
بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومزاجه من تسنیم ومزاجه من تسنیم ومزاجه من تسنیم ومزاجه من تسنیم عینا یشرب بها المقربون عینا يشرب بها المقربون عینا یشرب بها المقربون عینا يشرب بها المقربون ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اچھے طریقے سے امید ہے آپ نے پڑھا ہوگا اور پڑھا بھی ہے، مگر کچھ کی آواز میں آگے پیچھے کچھ معاملہ ہوا، چلیں ابھی سنائیں گے تو انشاءاللہ یہ درست ہو جائے گا۔ جی چلے جی پھر سننے کی طرف آ رہے ہیں ہمارے انس بھائی، سب سے پہلے ریڈی ہیں، جی جی سنائیں۔ سنائیں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ومزاجه من تسنیم اچھا آپ نے کیا کرنا ہے انس بھائی، کوشش کرنے کہ بسم اللہ کو بھی اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، را کی ادائیگی، ہا کی ادائیگی کلیئر کریں گے، اور پھر وَمِزَاجُهُ سمجھایا بھی تھا کہ بعض بچے زا کو ذال سے بدل دیتے، تو ابھی آپ نے بھی جو ہے زا کو ذال سے بدل دیا، تو اب اس کو درست کریں۔ ومزاجه وَمِزَا دونوں دان ملا کر ومزاجه من تسنیم ماشاءاللہ ماشاءاللہ، من جدہ جو کوشش کرتا ہے وہ ماشاءاللہ، آپ نے بھی کوشش کی، تو آپ نے زا کو صحیح کر لیا، پہلے آپ زال پڑھ رہے تھے، زال غلط، زا سیٹی کے ساتھ ادا کریں گے۔ جی دوسری آیت آپ پڑھیں گے، مائک لے لیں۔ چلے جی مائک دیں۔ سیدھے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ سے لینا ہے، سیدھے ہاتھ سے دینا ہے سیدھے ہاتھ سے لینا ہے، سیدھے ہاتھ سے دینا ہے سیدھا ہاتھ کون سا ہے؟ سیدھا ہاتھ یہ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی دوسری آیت آپ پڑھیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عينا يشرب بها المقربون ماشاءاللہ۔ اب یہ دیکھیں میں نے کہا تھا مقرب، را میں کئی را نکلتی ہیں، تو اس کو آپ نے درست رکھنا ہے، کئی را نہ ادا ہو، ایک را، مقربون۔ مقربون ماشاءاللہ اچھی کوشش، اور درست کرنے کی کوشش کریں۔ اب یہاں سے زازان بھائی پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ومزاجه من تسنیم ماشاءاللہ ماشاءاللہ عز و جل۔ اب پڑھیں گے ہمارے مزمل بھائی، کیا نام ہے؟ مزمل بھائی ماشاءاللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عينا يشرب بها المقربون ماشاءاللہ۔ اچھا آپ بار بار تعوذ نہ پڑھیں، آپ بسم اللہ پڑھ کے بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں، اور ہم نے تعوذ اور تسمیہ پڑھا دیا تو اب آپ ڈائریکٹ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ صحیح جی۔ اب بڑے ہمارے نعت خوانوں کی طرف چلیں گے جی اب بڑے بچوں کے ساتھ انشاءاللہ پہلے حضر میں پڑھیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ ترتیل میں پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومزاجه من تسنیم ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون عينا يشرب بها المقربون
کوشش کریں غنّے کی ادائیگی پوری کریں، تھوڑا لمبا کر کے پھر عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ عينا يشرب بها المقربون. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب دونوں آیتوں کو حدر میں ایک سانس میں پڑھنے کی کوشش کریں گے. جی آپ انس مل کر بھائی ہمارے ساتھ دیں گے، ٹھیک ہے جی. وَمِزَاجُهُ مِن تَسْنِيمٍ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب ترتیل کو انشاءاللہ اب یہ ہم نے حدر میں پڑھا، اب ان آیات کو ترتیل کے ساتھ پڑھیں گے. ویسے قاری صاحب جب ماشاءاللہ آپ ترتیل سے پڑھتے ہیں تو آواز چینج ہو جاتی ہے، تو کیا کوئی دوسرے قاری صاحب آ جاتے ہیں؟ نہیں، دوسرے قاری صاحب نہیں ہوتے، مگر یہ پڑھنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. اچھا. تو جب حدر میں پڑھا جاتا ہے تو حدر ایک اور انداز ہے، جی. اسپیڈ کے ساتھ ہوتا ہے. اب حدر میں بھی مختلف طریقے، اب یہی آیتیں اگر ہم چاہیں دوسرے طریقوں سے ہی پڑھ سکتے ہیں، یعنی حدر کے ہی کئی انداز. پھر ترتیل میں پڑھنے کے بھی ایک مختلف انداز ہیں. صحیح. بعض جو بڑے بڑے قاری صاحبان گزرے ہیں تو ان کے ایک انداز ہوتے تھے مختلف، تو ان کے اوپر پڑھا جاتا ہے انہی کے، کیونکہ حکم بھی ہے کہ اقرأ القرآن بلحون العرب واصواتها، کہ قرآن پاک کو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کا مفہوم قرآن پاک کو عربوں کے لب و لہجے پر ان کی آوازوں پر پڑھو. یہ ایک انداز ہے یعنی، جی. تو اس کو کاپی کرنے سے ہی آئے گا. کاپی کرنے سے ہی آئے گا. پہلے جی دیکھیں ہمارے قاری صاحب کیسے پڑھا رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومزاجه من تسنیم. ومزاجه من تسنيم. عينا يشرب بها المقربون. عينا يشرب بها المقربون. ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. سبحان اللہ ماشاءاللہ. اب چھوٹے بچے بھی کوئی پڑھنے، کوئی زازان بھائی کوشش کریں، اگر جی بائک دیں جی زازان بھائی کی ترتیب طرف. میں پڑھیں نا، ٹھہر کے آہستہ آہستہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. ماشاءاللہ. آپ نے جو تعوذ اور تسمیہ پڑھی، یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ جو پڑھی آپ نے، وہ حدر کا انداز تھا، اور جب آپ نے تلاوت کی ماشاءاللہ وہ ترتیل میں ہو گئے. سبحان اللہ. یعنی آپ نے ایک ہی میں دونوں چیزیں ہمیں
کیا بتا دیا اور ویسے پڑھا۔ فازان بھائی کی خصوصی ٹریننگ ہونی چاہیے ماشاءاللہ، ہمارے ساتھ باقاعدہ شریک ہوتے ہیں، تو ہم ان کو اچھا والا قاری صاحب بنائیں. انشاءاللہ اگر یہ کوشش چلے کریں، محنت کریں گے، بار بار پڑھیں گے، کیونکہ یہ چیز آتی ہے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بار بار مشق کرنے سے. اب جتنا مشق کریں گے اتنی آواز میں آپ کے مٹھاس پیدا ہونا شروع ہو جائے گی. سبحان اللہ. کالز بھی ہیں اللہ قاری صاحب؟ کا کال خاص فضل و کرم ہونا شروع ہو جائے گا. زبردست جی. کالز. میں ہوں عائشہ تاریہ من جناباد سے. قاری صاحب میں آج آپ کو سبق سناؤں گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومزاجہ من تسنیم. جزاک اللہ خیر. ماشاءاللہ آپ نے ایک آیت سنائی، اچھے انداز سے سنائی، کوشش کرتی کہ دوسری بھی سنا دیتی. تو خیر آپ نے ایک آیت بھی سنائی، ماشاءاللہ آپ نے کوشش تو کی، کیونکہ من جدہ وجدہ جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے. زبردست ماشاءاللہ. جی نیکسٹ. میں ایمان فاطمہ طاریہ فیصلہ آباد سے عرض کر رہی ہوں. میں آج آپ کے سوال کا جواب دوں گی. آپ کے سوال کا جواب ہے کہ کوئی بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ملے تو ہمیں الحمدللہ کہنا چاہیے. مجھے میرا پروگرام اسلام فور کڈس بہت اچھا لگتا ہے. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. جزاک اللہ خیر. آپ کو اچھا لگتا ہے تو آپ اکیلے نہ دیکھیں، اپنی فرینڈس کو بھی بولیں، دوستوں کو بھی بولیں، کزنس کو بھی کہیں کہ پروگرام دیکھیں جس کا نام ہے جی نیکسٹ. محمد احمد طاری اور محمد طلحہ تعریف کر رہے ہیں چنیوٹ سے. وقار بھائی آج کے سوال کا جواب ہے الحمدللہ. آپ کا جواب درست ہے. زبردست ماشاءاللہ. آپ کی کالز کچھ کم ہو گئی ہیں، ویسے باقاعدگی سے آتی تھی ہمارے چنیوٹ سے کال. جی نیکسٹ. میرا نام ہے مریم، میری چھوٹاتی ہے، میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. آج کے سوال کا جواب ہے الحمدللہ رب العالمین. جی الحمدللہ رب العالمین. آپ کا جواب درست ہے. نیکسٹ. جی میرا نام ہے مدیان اتاری ہے. ہم دونوں بھائی ہیں تازہ شریف سے. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے الحمدللہ کہنا چاہیے. جی آپ دونوں کا جواب بالکل درست ہے ماشاء اللہ. ایک خاص انداز سے ماشاءاللہ جو جی ہے ایک جو ہے انداز اختیار کرتے ہیں اپنا، ایک جو ہے وہ اوپر سے، دوسرے بھائی نیچے سے. زبردست. چلے جی اب قاری صاحب ہمارے نئے نعت خواں ہیں. کیا نام ہے آپ کا؟ مائک لے لیں، مائک لے لیں. محمد وسام. محمد وسام. پہلے بھی آئے ہیں میرے خیال ہے، لیکن بڑے دنوں بعد آئے ہیں، تو حضرت سنائیں گے پھر تلاوت؟ سنائیں. چلے جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اچھا اگر اس کو دوبارہ پڑھیں، اعوذو، ذال کی ادائیگی اعوذو کریں گے تو یہ کیا ہو جائے گا؟ ذال زا سے بدل جائے گا. اعوذو باللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومزاجه من تسنیم عینا یشرب بها المقربون. دیکھیں اس لیے بار بار عرض کیا جاتا ہے کہ کوشش کریں دیکھ کے پڑھیں. ابھی کیا ہوا، تھوڑی سی غلطی ہو گئی. تسنیمی عین، تسنیمی نہیں ہے، تسنیمن. من کلیئر آپ نے کرنا ہے، اور تس پہ ہمارا کلکلا نہیں ہونا چاہیے. من تسنیمن عینین. دوبارہ ایک مرتبہ ریپیٹ. چلے ماشاءاللہ بہت پیارا زبردست طریقہ سے کوشش کی. آواز تو بڑی پیاری ہے. بہت پیاری آواز ہے. ایک مرتبہ پھر سنیں. جی جی ایک دفعہ پیارا پھر پڑا سنیں گے، ماشاءاللہ. بالکل سنیں گے. اللہ برکتیں دے ان کو. ومزاجه من تسنیم عینا یشرب بها المقربون.
माशाल्लाह। सुभान अल्लाह। ये रोज़ाना प्रैक्टिस करते रहेंगे ना तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे कारी बन जाएंगे। अब माशाल्लाह आप तो अच्छे कारी साहब हैं, आप तो वो किरात की बारीकियों से चेक कर रहे हैं। आवाज़ के तो 100 में से 100 मेरी तरफ से तो मिल गए आपको। आवाज़ बहुत अंदाज भी बड़ा ज़बरदस्त है, लेकिन जाहिर है वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं किरात की वकार बारीकी। भाई बात यह है कि आवाज़ सानवी हैसियत होती जी जी जी, फर्स्ट जो प्रायोरिटी होती है उसको हम कहेंगे मखारिज और सिफात। आपकी बात बिल्कुल सही है। बाज़ औक़ात क्या होता है, किसी की आवाज़ बड़ी खूबसूरत होती है ना, और वो थोड़ी वो भी कहते हैं, क्या कहते हैं, वो आवाज़ को जैसे ऊपर नीचा करना भी अच्छा जानते हैं, तो वो सुनाते हैं तो बाज़ कहते हैं वाह भाई वाह बड़े अच्छे कारी साहब हैं। हालांकि वो उसूल क़िरात के एतबार से, तजवीद के एतबार से बाज़ औक़ात बड़ी गलतियाँ भी कर रहे होते हैं। तो बेसिक तो वही है जो उसूल हैं, ठीक है, पहले वो ज़रूरी हैं तजवीद के, उसके बाद फिर अंदाज़ और आवाज़ वगैरह भी आ जाती। अब एक वो पुराना एक वाक़या है कि जब हमने मतलब ये तजवीज़ से पढ़ना नहीं सीखा था तो हमारे एक उस्ताद भाई थे, वो थोड़ा सा बहुत प्यारी आवाज़ थी उनकी, बहुत प्यारा पढ़ते थे। यानी उस वक्त हमें उनकी आवाज़ इतनी अच्छी लगती थी कि बस दिल करता कि हम कुरान पाक अच्छा पढ़ें, मगर कुछ तजवीद की जो बारीक गलतियाँ कुछ कर जाते थे ना, तो बाद में जब हमने तजवीद पढ़ ली तो फिर उनसे अर्ज़ की तो उन्होंने कहा कारी साहब ये होता ही है कि तवज्जो न होने की वजह से, या हमने उस तरफ जो है ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, आवाज़ की तरफ तवज्जो की, मगर कहाँ गुन्ना करना है, कहाँ कलकला करना है, गैर कलकला में कलकला कर दिया। अनअमता अलैहिम, अब अनअमता तो नहीं होता, कलकला नून और मीम में तो कलकला नहीं होता। तो बाज़ ऐसी गलतियाँ हैं कि वो उस वक्त हमें भी नहीं इल्म में था, तो मगर आवाज़ उनकी अच्छी होने की वजह से वो बहुत प्यारा, ऐसा लगता था कि बहुत प्यारा पढ़ रहे हैं। चले कारी साहब, अब कुछ ये इनकी एक्टिविटी भी करा लें, आप भी यहाँ तशरीफ़ रख के इंशाल्लाह एक्टिविटीज़ भी कराते हैं। जी, क्या एक्टिविटी करनी है कुछ? क्या करेंगे? बिस्मिल्लाह वाली या एराब लगाने वाली हैं? चले पहले बिस्मिल्लाह वाली करें एक्टिविटी। कौन जीतेगा? टीम ए की आवाज़ ज़्यादा, लेकिन आवाज़ निकालने से नहीं जीतेंगे, ये तो देखेंगे कि किसका दिमाग ज़्यादा हाजिर है। चले आ जाए भाई, टीम ए से 2 आ जाए, आ जाए। नहीं आ रहे? वो आ ही नहीं रहे आपके साथ ही। आ जाए आ जाए आ जाए, आप भी आ जाएं। नहीं आ रहे जाजान भाई? बिस्मिल्लाह वाली एक्टिविटी है, आप तो कह रहे थे शौक़ से करेंगे। ले भाई, भाई कौन आएगा फिर? अब फिदाउर रहमान भाई को आना पड़ेगा, आप तो आए मुज़म्मिल भाई जी। चले जी, एक्टिविटी जो देखते रहते उनको पता ही है, जब मैं कहूँ कि बिस्मिल्लाह पढ़कर ये काम करना है जब करना है, और जब मैं बगैर बिस्मिल्लाह के कहूँ तो वो काम नहीं करना। जी, स्टार्ट करें। अगर वकार बाबू जी, अब उनके कैप्टन साथ हैं जी, तो इधर के भी कैप्टन साथ होने चाहिए। देखिए इधर तो आ गए ना 2 बहादुर, या कैप्टन को बुला लें, सही है। चले जी, चले जी, शुरू करते हैं। मैं किस तरफ आऊँ? बीच में रहूँ, साइड में हो जाऊँ? साइड में। चले जी, आप लोग पूरे मिलके खड़े हो जाएं, इधर हो जाएं। हाँ, चले जी, बिस्मिल्लाह पढ़कर बैठ जाएं, बिस्मिल्लाह पढ़कर खड़े हो जाएं, बिस्मिल्लाह पढ़कर तेल लगाएं सर में, लगाएं ना, इशारा करें यूं यूं करके, जिस तरह तेल लगाने का इशारा होता है। बिस्मिल्लाह पढ़कर सुरमा लगाएं, बिस्मिल्लाह पढ़कर, और क्या करेंगे? वापस बैठ जाएं, खड़े हो जाएं, बैठे रहें, सर पे हाथ रख लें। आ जाए आ जाए आ जाए, कैप्टन सबसे पहले आउट हो गए। बिस्मिल्लाह पढ़कर खड़े हो जाएं, बिस्मिल्लाह पढ़कर बैठ जाएं, बिस्मिल्लाह पढ़कर एक हाथ ऊपर कर लें, दूसरा हाथ ऊपर कर लें, दोनों आउट हो गए, और आखिर में जीत गई है हमारी टीम बी। जी, तशरीफ रखिए, माशाअल्लाह। चले जी, ये एक्टिविटी हमारी हो गई है, और इसके साथ ही अब ऐसा करते हैं, ये एराब वाली भी कर लेते हैं। कारी साहब भी माशाअल्लाह हमारे दरमियान मौजूद है। चले भाई, टीम ए से कौन आ रहा है? ये एक सेगमेंट तो टीम बी जीत चुकी है। अब एराब लगाने जाजान भाई आ रहे हैं, देख लें। पहले तो आपने कहा तो वो वाली एक्टिविटी का भी, और फिर आए नहीं थे, आ रहे हैं। चले भाई, जाजान भाई आ गए टीम बी से, और टीम ए से कौन आ रहा है भाई? वसाम भाई आ रहे हैं, जल्दी से आ जाइए। अच्छा भाई, यहाँ जगह देनी पड़ेगी। चले भाई, इसको यहाँ रख देते हैं। चले जी, अच्छा जी, एराब लगाएं। अब हमारी एक्टिविटी शुरू होगी। एराब लगाने हैं आपने, और देखते हैं कौन पहले लगाता है और कौन दुरुस्त दुरुस्त लगाता है। ठीक है जी,
चले जी, इसका हम शुरू करते हैं एक्टिविटी एराब लगाएं। दीन सीखे और दुनिया को सिखलाए। जी, एराब लगा एक्टिविटी शुरू हो रही है। आपके सामने बोर्ड के ऊपर लिखे हुए अल्फाज नज़र आ रहे हैं। कारी साहब भी देख रहे हैं कि इसके एराब क्या हैं। और अब हम शुरू करेंगे जी, आपका वक्त शुरू होता है अब। जी, एराब लगाए जा रहे हैं, मदद भी की जा सकती है और टाइमर भी आपका कोशिश करें जारी है। सीधे सीधे लगाएं, एराब सीधे। हाँ, दुरुस्त अंदाज से होने चाहिए भाई। वसाम भाई, चले भाई, इधर दिख रहा नहीं दिख रहा टीम बी को? शाहजान भाई और वसाम भाई। वसाम भाई जो है हमारे पहले ही वर्ड पर हैं अभी। शाहजान भाई नीचे आ चुके हैं। टाइमिंग भी, टाइमर भी जारी है जी। स्पीड भी दिखानी है और दुरुस्त भी होना चाहिए। ये अल्फाज कारी साहब वही हैं जो हमारे कायदे के अंदर भी मौजूद हैं और इनके दुरुस्त एराब भी पता हो और दुरुस्त अंदाज भी पता होना ज़रूरी है जी। भाई टाइमिंग कितना रह गया इनका? नून पे नहीं लगाया जी, 20 सेकंड अभी बाकी हैं, टाइम है यानी कि माशाअल्लाह एराब ढूंढे जा रहे हैं और लगाए जा रहे हैं नून पे नहीं लगाया जी। 10 सेकंड रह गए हैं। मुकाबला अच्छा जारी है। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और वक्त ख़त्म हो चुका है जी। पीछे आ जाइए, पीछे आ जाइए दोनों। चले जी, इधर आ जाए दोनों, इधर आ जाए। बस हम इधर आ जाए साइड में, अभी रिजल्ट नहीं आया जी। चले भाई, सही और गलत दोनों दिखा देते हैं आपको पिक्चर। पहले इधर तो देख ले हम जी। इधर आया शजरतुन, हमारे जाजान भाई का शजरतुन सही है। उसके बाद मिन सलसालिन, नहीं इसमें थोड़ी सी गड़बड़ हुई हुई है। मिन तो ठीक है, सल सही बात तक यहाँ नहीं। ये जो जज़म है ये किस पे आया हुआ? ये नहीं आएगा ना ये जज़म। ये नहीं होनी चाहिए। ये क्या है? दाल की शक्ल वाला हाँ जज़म है। ये एक्स्ट्रा आ गया है, ये गलती हो गई है। बाकी सही है, एक ज़्यादा लगा दिया। अलिफ तो खुद साकिन होता है और तो अगर साकिन होता जब जज़म आ जाएगी तो ये हमजा बन जाएगा। फिर इसको कैसे पढ़ते हैं? झटके से पढ़ेंगे फिर तो। मिन सल सौ हो जाता है, ये गलत ये इससे पूरा फर्क पड़ता है। ये जो ज़्यादा लगाया ना आपने, अब यहाँ इन्होंने वैसे लगा ज़्यादा दिया, बाज़ लोग पढ़ने में लगा देते हैं, पढ़ने में लगा। ऐसे ही है ना, तो फिर गलती हो जाती है जी। भाई इनका ठीक हो गया। अब हमारा दूसरी तरफ से वसाम भाई, पहला वर्ड था इनका कतारतुन और इनका जवाब दुरुस्त है। कतारतुन ठीक है ना जी। और उसके बाद दूसरा वर्ड था इन दौललता, इन दललतु। चले जी, यहाँ लगा हुआ है, यहाँ मेरे हाँ इन दौललतु ठीक है जी, सही है सही है। इन दललतु दललतु, वाह भाई वाह वसाम भाई माशाल्लाह। अच्छा, इन्होंने क्या किया है, दो पेश जो है ना वो होते हैं उल्टा करके लगा, मगर इन्होंने सही कर दिया है। क्या चीज़ सही की है? दो पेश लगाए और ऊपर नीचे करके, क्योंकि दो पेश अलग से भी होते हैं और इन्होंने दो पेश अलग अलग करके लगाए, मगर जवाब फिर दुरुस्त जवाब इनका दुरुस्त है। तो ये सेगमेंट जीत चुकी है हमारी टीम ए। चले भाई, जाजान भाई ने भी अच्छी कोशिश की, तशरीफ रखिए माशाल्लाह जी। तो हमारा ये एक्टिविटी भी मुकम्मल हुई है। तो 2 हुए मुकाबले, एक ए बी दोनों बराबर जा रहे हैं भाई। चले जी, और इसी के साथ हमारा मदरसतुल मदीना ऑनलाइन तो खैर ख़त्म हो के एराब लगाइए भी शुरू हो चुका था। कारी साहब से इजाज़त लेंगे। जज़ाकल्लाहु खैरा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, अब शुरू करने जा रहे हैं हम अपना नेक्स्ट सेगमेंट, जिसका नाम है जी दीन सीखे और दुनिया को सिखलाए। जी, हमारा इस्लाम सेगमेंट शुरू हो चुका है और हमारा इस्लाम सेगमेंट में आज क्या करेंगे हम जी? नाते पढ़ेंगे। हमारा इस्लाम में भी नाते पढ़ेंगे, तो फिर महफिल नात के अंदर क्या करेंगे हम? नाते पढ़ेंगे, उसमें भी नाते पढ़ेंगे। चले जी, नाते पढ़ेंगे माशाअल्लाह, बड़ी अच्छी बात है, नाते पढ़ेंगे। लेकिन जिनकी नाते हम पढ़ते हैं, किसकी नात पढ़ते हैं? हुजूर सल्लल्लाहु हाँ, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नाते पढ़ते हैं, उनकी तारीफ़ें करते हैं, तो उनकी बातें भी हमें पता होनी चाहिए ना। जिनकी हम नाते पढ़ते हैं उनकी
باتیں بھی پتہ ہونی چاہیے کیونکہ ان کی باتیں بڑی پیاری پیاری ہیں, اسی لیے تو ہم ان کی پھر تعریف کرتے ہیں, ان کی نعتیں پڑھتے ہیں. تو ہمارا اسلام سیگمنٹ اسی لیے ہوا کرتا ہے کہ ہم اس میں اچھی اچھی باتیں سیکھا کرتے ہیں. اور آج جو اچھی بات ہم نے سیکھی ہے, چلے اسی کو ہم آگے آج کنٹینیو کر لیتے ہیں. کیا بات سیکھی ہے ہم نے؟ کہ ہر نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا. ہاں, ہر نعمت پر اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور یہ بات کیا ہے؟ بہت اچھی بات ہے. اور اس میں ایک ہم نے آپ کو بات بتائی تھی کہ اللہ پاک کا شکر تو ادا کرنا ہی ہے, انسانوں کا بھی شکر ادا کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ انسانوں کا. ہاں, انسانوں کا بھی شکر ادا کرنا ہے. دیکھیے اس کو یوں پریکٹیکل کرتے تھوڑا سا ہم آپ کے لیے کہ یہ دیکھیے, یہ ہے کیا ہے یہ؟ بسکٹ. ہاں, یہ بسکٹ میں لے کر آیا اور انس بھائی کو دے دیا. یہ انہوں نے کیا کہا جواب میں؟ جزاک اللہ خیرہ. یہ ایک بسکٹ ان کو دے دیا. چلے جی, اب یہ ایک بسکٹ ہم دیتے ہیں ہمارے زازان بھائی کو. جزاک اللہ. چلے جی, ماشاءاللہ, آمین. انہوں نے بھی جزاک اللہ خیرہ کہا, بڑی اچھی بات ہے. ہاں کھا لے, بالکل اجازت ہے کھانے کی. یہ ایک چیز میں نے دی, اب انہوں نے جزاک اللہ کہا, بڑی اچھی بات ہے. اب اگر میں یہی بسکٹ دوں اور یہ جو ہے اس کو یوں کر کے لیں, کیسے؟ منہ بنا کے. چلے اس کو بھی پریکٹیکل کرتے ہیں. بھائی اب میں آپ کو بسکٹ دوں گا, بسکٹ چاہیے, آپ نے ایسے رسپانس دینا ہے کہ جیسے بس مزہ ہی نہیں آیا نا, ٹھیک ہے؟ ویسے منہ بنا کے بس لینا ہے اور کچھ کہنا بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. چلے بھائی, یہ ایک بسکٹ اب مزید ہمارا آ رہا ہے ہمارے انس بھائی کی طرف. رسپانس کیسا ہوگا؟ بالکل لگے کچھ ہوا ہی نہیں ہے. یہ لیں, دانت تو ان کے ویسے بھی ابھی بھی مسکراہٹ کے باہر ہے, لیکن انہوں نے آگے سے کچھ نہیں کہا. اب دیکھیں, اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو مجھے کون سا اچھا لگے گا رسپانس؟ جنہوں نے بسکٹ لے کر کیا کہا؟ جزاک اللہ کہا, شکریہ ادا کیا, اور زیادہ آگے سے تھوڑا رسپانس دکھایا. ابھی تو تھوڑے یوں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, پروگرام جاری ہے, لیکن اگر اچھا سا رسپانس آگے سے ملے گا, جی آپ کو بہت شکریہ, آپ نے مجھے یہ دیا, بسکٹ دی یا کوئی اور چیز میں نے دی, تو مجھے کیا لگے گا؟ بہت اچھا. اچھا لگے گا نا. اور جیسے ابھی ہمارے جو ہے وہ انس بھائی نے لیا اور لے کے وہ یوں کر لیا, تو مجھے کیا لگے گا؟ بھائی ٹھیک ہے بھائی, ان کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے, ان کو کیا کرنا بسکٹ دے کر. یا کوئی اور بھی چیز آپ اس میں ایزیوم کر سکتے ہیں, کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے, کوئی ٹوائز ہو سکتے ہیں, کوئی بھی چیز ہو, آپ لے اور لینے کے بعد رسپانس آگے سے نہیں دیں تو ابو کو اچھا لگے گا؟ نہیں جی مزمل بھائی, ابو کو اچھا لگے گا؟ وہ اچھی سی ٹوائز آپ کے لیے لے کر آئیں, کوئی سائیکل لے کر آئیں, اور آپ اس کو لیں اور یوں ہی چھوڑ کے چلے جائیں, بس کوئی نہ شکریہ ادا کریں, نہ جزاک اللہ کہیں, کچھ بھی نہیں کہیں, ابو کو اچھا لگے گا؟ نہیں. ورنہ پھر وہ پتہ کیا بولیں گے؟ بولیں گے ٹھیک ہے, آئندہ کچھ بھی لا کے نہیں دوں گا. بھائی یہ تو کچھ کہتا ہی نہیں ہے, نہ اس کو جو ہے وہ خوشی ہوتی ہے, نہ کچھ ہوتا ہے. تو ہمیں جب کوئی نعمت ملے, کوئی چیز ملے, ہم اس سامنے والے کا کیا ادا کریں؟ شکریہ ادا کریں, اس پر تھوڑا سا خوش ہوں. کیا ہوں؟ خوش ہوں. تو سامنے والے کو کیا ہوگا؟ اچھا لگے گا. کیا لگے گا؟ اچھا لگے گا, چاہے وہ ابو ہو, امی ہو, کوئی بھی ہو, ٹھیک ہے. ان کا ہم صرف شکریہ بھی ادا کر دیں تو انہیں اچھا لگتا ہے, ان کا بھی دل کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے. دل کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے. ہاں, تو خوشی سے بولے نا, کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے. تو جب دل خوش ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ وہ اور لا کے دیں گے. یہ ٹیکنیک بتا رہا ہوں میں بچوں کو. دیکھیں بھائی, امی ابو سے چیزیں چاہیے, چاہیے, ٹیکنیک ہے یہ. آپ کو وہ جو چیز بھی دیں اس پر ان کا کیا کریں؟ بڑے اچھے انداز سے شکریہ ادا کرے. اس سے آپس میں تعلقات بھی اچھے ہو جاتے ہیں. امی ابو سے بھی تعلقات اچھے رکھنے ہوتے ہیں نا. وہ کوئی فروٹ لے کر آئے, کوئی کھانے کی چیز دیں, چھوٹی سی چیز جو ویسے بھی دیتے ہی ہیں نا, اس پہ آپ ان کا کیا کہیں؟ جزاک اللہ, آپ کا بہت شکریہ. یار یہ تو بڑا اچھا بچہ ہو گیا بھائی, زازان بھائی بڑے اچھے ہو گئے. اچھے ہی ہے نا ویسے تو بڑے اچھے ہو گئے. تو اس سے ان کا دل خوش ہوگا. پھر ہو سکتا ہے تھوڑی دیر بعد زازان بھائی سے کوئی غلطی ہو جائے, تو پھر ہو سکتا ہے پھر ان کی پٹائی بھی نہ لگے کہ یار ابھی تو انہوں نے بڑا اچھا کام کیا تھا, آپ نے دل خوش کیا تھا نا. تو اس سے کیا ہوگا؟ پھر تھوڑی دیر بعد اگر کوئی غلطی بھی ہو جائے گی تو ہو سکتا ہے پھر آپ کی پٹائی بھی نہ ہو, ڈانٹ بھی نہ پڑے. لیکن اگر آپ نے پہلے ہی دل خوش نہیں کیا ہوا, پہلے ہی تعلقات اچھے نہیں ہیں, تو ہو سکتا ہے پھر جب آپ کی غلطی ہو, کپڑے میلے کر کے آ جائیں باہر سے, تو پھر آگے سے سخت رسپانس آ جائے. تو اس لیے ہم نے امی ابو کے ساتھ بھی اچھا انداز اختیار کرنا چاہیے. اس کا فائدہ کسے ہوگا؟ ہمیں ہی ہوگا. اسی طریقے سے ان سے کوئی بھی چیز ملے اس پہ بڑا اچھا رسپانس دیں, شکریہ ادا کریں اور جزاک اللہ کہیں, تو اس سے کیا ہوگا؟ انشاءاللہ وہ ہمیں اور چیزیں بھی لا کر دیں گے. ورنہ پھر کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے پھر اگلی چیز کے لیے ہم ضد کرتے رہیں,
اور وہ چیز بھی ہمیں نہ ملے تو آپ نے کیا کرنا ہے پیارے بچوں؟ آپ سے سوال بھی یہی کیا گیا تھا نا کہ جب ہمیں کوئی نعمت ملے تو ہمیں کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. ہاں، جب کوئی نعمت ملے تو ہمیں کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. جی آپ پورا کہہ سکتے ہیں الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. اس کا مطلب پتہ ہے کسی کو؟ نہیں پتہ؟ یہ ماشاءاللہ فدا الرحمان بھائی ہاتھ اٹھ گیا. جی ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ہے. ہاں زبردست. ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ہے. چوٹ لگ گئی، چوٹ لگ گئی ہے بھائی اب بھی. ہاں چوٹ لگ گئی تب بھی. بھائی چوٹ چھوٹی لگی ہے، بڑی بھی لگ سکتی تھی نا. پاؤں پہ لگی ہے، گھٹنے پہ، سر پہ لگ جاتی پھر ہے کہ نہیں ہے؟ پاؤں پہ تھوڑا سا پاؤں گھٹنا ہی چھلا ہے، اگر سر پہ لگ جاتی پھر کیا ہوتا؟ تو ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ہے. تھوڑے سے کپڑے کہیں سے پھٹ گئے تب بھی اللہ پاک کا شکر ہے. اگر جو ہے وہ کہیں اور کھال وال پھٹ جاتی پھر تو چھوٹی لگی ہے نا، کم لگی ہے، زیادہ تو نہیں لگی. اس لیے ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ہے. ہاں. بخار ہو گیا، اللہ پاک کا شکر ہے. نزلہ تو نہیں ہوا، ساتھ میں اگر نزلہ بھی ہو جاتا، ایک طرف بخار ہو رہا دوسرا نزلہ بھی بہ رہا ہوتا پھر تو ایک چیز ہوئی ہے. چلے نزلہ ہو گیا تب بھی اللہ پاک کا ہاں. نزلہ ہوا ہے، دانت میں درد نہیں ہو رہا. اگر نزلہ ہو اور ساتھ میں دانت میں درد بھی ہو پھر کیا ہوگا؟ اور زیادہ تکلیف ہونا شروع ہو جائے گی. تو ایک چیز میں اگر درد ہے، کوئی مسئلہ ہے، دوسری چیز تو ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ تو جو ٹھیک ہے اس پہ کیا کریں گے؟ اللہ پاک کا شکر ادا کریں گے. انشاءاللہ بقیہ چیزیں بھی ٹھیک ہو جائیں گی. اور اگر ناشکری کریں گے اور باتیں بنائیں گے اور یوں کریں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ صحیح ہو جائے گی طبیعت تو ٹھیک نہیں ہوگی. ہم صبر کریں، اللہ پاک کا شکر ادا کریں. انشاءاللہ اللہ پاک ہم سے راضی ہو کر اور زیادہ نعمتیں اور رحمتیں عطا فرمائے گا. کالز بھی موجود ہیں، آئیے کالز لیتے ہیں. میرا نام صالح احمد ہے اور میں دہلی سے بات کر رہا ہوں. آج میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب دوں گا. آپ کے سوال کا جواب ہے الحمدللہ کہنا چاہیے. اس کے علاوہ میں آج آپ کو مدنی مقصد بھی سناؤں گا. مجھے عز و جل. زبردست ماشاء اللہ بہترین. جی ایک اور کال. میرا نام محمد عبداللہ اشتیاق ہے. میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں. آج میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب دوں گا. آپ کے سوال کا جواب ہے الحمدللہ. جی آپ کا جواب درست ہے ماشاء اللہ. جزاک اللہ خیرہ، جزاکم اللہ خیرہ. جنہوں نے کالز کی ان کا بھی بہت بہت شکریہ اور اللہ پاک ان کو بہترین جزا عطا فرمائے. اور اسی کے ساتھ چلیں گے ہم اپنے تیسرے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے بچوں کی دین سیکھے اور دنیا کو سکھلائے. جی بچوں کی محفل نعت شروع ہو چکی ہے اور بچوں کی محفل نعت کے اندر کیا کرنے والے ہیں؟ ہم نعتیں سننے والے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ماشاءاللہ بہت سارے جو ہے وہ کمنٹس بھی موجود ہیں فیس بک کے اوپر. جنہوں نے کیے ہیں ان کا بھی بہت بہت شکریہ. جنہوں نے نہیں کیے آپ جلدی کمنٹس کر سکتے ہیں. بہت ساری باتیں یہاں کہہ رہے ہیں. محمد یوسف وہ بھی دیکھ رہے ہیں پروگرام. سید محمد حمزہ علی دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ. قاری صاحب کو انہوں نے یاد کیا. چلیں اب تو قاری صاحب جا چکے ہیں یہاں سے. اچھا بھائی. اور سید محمد حمزہ علی نے میسج کیا. عبدالہادی بھائی نے کمنٹ کیا اسی طریقے سے. اور سید شعیب بخاری. چلے بھائی چیلنج، ایسا شعر سنائیں جس میں لفظ شکریہ آتا ہو. چلے انس بھائی. شکریہ کا سلطان مدینے والے. شکریہ کا سلطان مدینے والے. مجھ ساسی بھی ہے مہمان مدینے والے. مجھ ساسی بھی ہے مہمان
سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اور بھی بہت سارے ہمارے بھائی ہیں جنہوں نے کمنٹ کیے ہیں، اور اس میں ہمارے ایک تصور علی بھائی بھی ہیں، انہوں نے بھی جو ہے فرمائش کی ہے میرے نبی کا منصب جدا ہے، یہ سننا چاہتے ہیں. اور ماشاءاللہ بہت سارے کمنٹس موجود ہیں، بہت سارے لوگوں نے پسندیدگی کا اظہار کیا. اللہ پاک آپ کو بہت زیادہ رحمت عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے. کالز بھی موجود ہے، یہ کچھ کالز شامل کرتے ہیں. میرا نام شبیر ہے، کشمیر سے بات کر رہا ہوں. مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے. نہیں ہے جو دن کو ایسا آج یہ لگ رہا ہے کہ مختلف سے باتیں سنبھالنے والی میرا دل بھی چمکانے والی. کچھ جلدی جلدی ہو گئی بات. اے بھائی مدنی چینل آپ کا ہے ماشاءاللہ، آرام سے تسلی سے بتائیں کیا کہنا ہے. جی بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں، یہ نعت سننا چاہتی ہیں. چلے جی نیکسٹ. میں ہوں فاطمہ سے انس بھائی، میں آپ کو چیلنج دیتی ہوں جس میں 2 بار مالک ادا ہو. کیڈز مدنی چینل 2 بار بھائی انس بھائی کا چیلنج ہے نا. اب کیا انس بھائی دیں گے جواب؟ دیں جی. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے گھر بھی، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے گھر بھی، یعنی مغبوب اللہ کیا تیاریاں ہیں بھائی. انس بھائی جلدی جلدی. اے ختم رسول. سبحان اللہ. وسام بھائی کیا کہوں گا، یاد آتی ہے سننے نہیں جانی ہے. سبحان اللہ. جی فدا الرحمان. ذرے جھڑ کر. نام جو ہو چکا، نام تو بتائے پہلے. عبدالصمد. عبدالصمد بھائی. جی جو ہو چکا. اچھا، جو ہو چکا ہے جو ہوگا ضرور جانتے ہیں. کیا بات ہے میرے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی. چلے سب سے پہلے ہم شروع کرتے فدا الرحمان بھائی سے، ٹھیک ہے؟ پھر انس بھائی. ذرے جھڑ کر تیری بیزاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری بیزاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری بیزاروں کے، تاج سر سر پہ سیاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری بیزاروں کے، تاج سر سر پہ سیاروں کے، جھڑ جھڑ تیری بیزاروں کے، ہم سے چوروں پہ جو فرمائے کرم، 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 کھلاتے سر بنے پشتاروں کے، کھلاتے سر بنے پشتاروں کے، کھلاتے سر بنے پشتاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری بیزاروں کے، تاج سر سر سیاروں کے، ذرے جھڑ کر تیری بیزاروں کے، میرے آقا کا وہ ور گئے جس سے پر سے
कैसे आकाओं का बंदा हो रज़ा, कैसे आकाओं का बंदा हो रज़ा, कैसे आकाओं का बंदा हो रज़ा, कैसे आकाओं का बंदा हो रज़ा। बोले बोले मेरी सरकारों के बोले वाले मेरी सरकारों के बोले वाले मेरी सरकारों के सारे चढ़कर तेरी बेजारों के तागे सर बरसे सैयारों के। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के, पैजार पता है किसे कहते? नहीं जी, पैजार किसे कहते हैं? नालैन शरीफ, यानी जिसे हम चप्पल भी कहते हैं। जर्रे झड़कर तेरी पैजारों के ताज सर बनते हैं सैयारों के। ज़बरदस्त, माशाअल्लाह। अनस भाई सुनाएंगे। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ख़त्मे रसूल की मदनी, ख़त्मे रसूल की मदनी, कौनैन में तुमसा कोई नहीं, कोई नहीं। ख़त्मे रसूल की मदनी, कौनैन में तुमसा कोई नहीं, कोई नहीं। ऐ ख़त्मे रसूल की मदनी, ख़त्मे रसूल की मदनी, कौनैन में तुमसा कोई नहीं, कौनैन में तुमसा कोई नहीं। नूरे मुजस्सम, नूरे मुजस्सम, नूरे मुजस्सम, तेरे सिवा महबूब खुदा का कोई नहीं, वल्लाह कोई नहीं। नूरे मुजस्सम, महबूब खुदा का कोई नहीं, कोई नहीं। ख़त्मे रसूल औसाफ तो सब ने पाए हैं, औसाफ तो सब ने पाए हैं, पर हुस्न सराबा कोई नहीं। औसाफ तो सब ने पाए हैं, पर हुस्न सराबा कोई नहीं, पर हुस्न सराबा कोई नहीं। यादों से जनाबे ईसा तक, यादों से जनाबे ईसा तक, यादों से जनाबे ईसा तक, सरकार के जैसा कोई नहीं, वल्लाह कोई नहीं। यादों से जनाबे ईसा तक, सरकार के जैसा कोई नहीं, वल्लाह कोई नहीं।
سبحان اللہ، ماشاء اللہ انس بھائی، جزاک اللہ خیر، اللہ پاک آپ کو اور برکت عطا فرمائے اور ہم اسی انداز سے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت خوانی سنتے رہیں جی۔ اس کے بعد وسام بھائی ہیں اور یہاں ہمارے عبدالصمد بھائی، کیا سنا رہے عبدالصمد بھائی؟ چلے آپ سے سنیں پھر۔ صلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں، خدا کو دیکھا نہیں اور ایک مان لیا، خدا کو دیکھا نہیں اور ایک مان لیا، کہ جانتے تھے صحابہ، کہ جانتے تھے صحابہ حضور جانتے ہیں، وہ مومنوں کی تو جان سے بھی قریب ہوئے، وہ مومنوں کی تو جان سے بھی قریب ہوئے، کہاں سے کس نے پکارا، کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں، نہیں زاد سفر پاس جن غلاموں کے، نہیں زاد سفر پاس جن غلاموں کے، انہیں بھی در پہ بلانا، انہیں بھی در پہ بلانا حضور جانتے ہیں، خدا ہی جانے عبید کو ہے پتا کیا کیا، خدا ہی جانے عبید کو ہے پتا کیا کیا، ہمیں پتا ہے بس اتنا، ہمیں پتا ہے بس اتنا حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدا یا حضور جانتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ پاک آپ کو بھی اور برکت عطا فرمائے۔ جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، تیری عطا سے خدایا حضور حضور اللہ پاک نے ہمارے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو علم عطا فرمایا ہے، لہٰذا حضور جانتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ منبر پر کھڑے ہوئے اور جو کچھ قیامت تک ہونا تھا سب کچھ بیان کر دیا، یہاں تک کہ جنتی جنت میں چلے گئے اور جہنمی
جہنم میں چلے گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ قیامت تک ہونا تھا سب کچھ صحابہ میں بیان بھی فرما دیا۔ تو جو ہو چکا ہے، جو ہوگا ضرور جانتے ہیں۔ جی وسام بھائی کیا سنا رہے ہیں؟ کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جانیاں، کیا کروں کہ یاد آتی ہے سنہری جانیاں، کیا کروں کہ
माशाअल्लाह। और इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त कंप्लीट हुआ। इंशाअल्लाह फिर आपके लिए लेकर आएंगे प्रोग्राम जी। जब तक हमें दुआ में याद रखिएगा और किड्स मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हो जाओ बच्चों रेडी, खजाना आ गया, अच्छी प्यारी बातों का फिर जमाना आ गया। नदीम सीखे और दुनिया को सिखलाए, बच्चों का मदनी चैनल।